الرحیم باب ما یکرہ من الاضاحی، یہ باب پیچھے باب کا بھی ایک تتمہ ہے، ایک خلاصہ ہے۔ وہاں پر لا یجوزو کہا، یہاں پر ما یکرہ یا کہا، دیکھیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، کیونکہ جہاں پر مطلقاً کراہیت کا ذکر آتا ہے علماء اور فقہاء اس کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھ لے کہ باب پچھلے باب کا تتمہ ہے، لیکن اس میں مسئلہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ پہلے زمانوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ چرواہے اپنی جو بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں ان کے اندر نشانی لگا دیا کرتے تھے، اور وہ نشانی یوں لگاتے تھے کہ یا تو اس کا کان کاٹ دیتے تھے، یا اس کی اپنے جانوروں کی، ایک آدمی اپنے جانوروں کی دم کاٹ دیتا تھوڑی سی، دوسرا آدمی اپنے جانوروں کی جو ہے نا وہ کان کاٹ دیتا، تیسرا آدمی اپنے جانوروں کے کان کو درمیان سے چیر دیتا۔ اب یہ پتہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ جانور اس کے ہیں، یہ جانور اس کے ہیں، یہ اس کے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جانور عیبدار ہو جاتا ہے، لہٰذا عیبدار جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن علماء نے بتایا ہے کہ اگر کان کے 3 حصے کر لیے جائیں، اگر کان کا ایک حصہ کٹا ہے، 2 حصے کان باقی ہے تو قربانی جائز ہے، اور اسی طرح دم جو ہے وہ بھی 3 حصوں پہ تقسیم کی جائے گی، اگر 2 حصے دم باقی ہے اور دم کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر جانور کے سینگ، اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اور ایسا ٹوٹا ہوا ہے کہ اس کے سر میں مغز تک اس کا زخم پہنچا ہے، زخم نظر آ رہا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں البتہ سینگ تھوڑا بہت زخمی ہے اس کی قربانی جائز ہے، یا سینگ کا خول اتر گیا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے، یا جانور کے سینگ ہے ہی نہیں تو بھی ٹھیک ہے، یا بعض جانوروں کے سینگ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان جانوروں کی قربانی تو جائز ہے۔ لیکن یہ جو کان کٹنے کا اس وقت رواج تھا تو ایک تو اسے جانور عیبدار ہو جاتا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر عیبدار جانور جس میں جانور بدنما لگے، خوبصورت نہ لگے، وہ عیب ہے، لہٰذا عیبدار جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ ہم جانور خریدتے ہوئے اس کے کان، اس کی دم اور اس کے سینگ اور اس کی ٹانگے میں چلنا، ہر چیز کو اچھی طرح دیکھ کر پھر جانور لیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان تمام علامات کو اچھی طرح دیکھ کر پھر جانور خریدیں۔